باقی کتابوں کے اندر جن مخلوقات کی ذکر بالکل نہیں ملتا، صرف قرآن میں ملتا ہے. کہاں کس نے بتایا آپ کو نہیں ملتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ نگاہ رکھتے ہیں بائبل پہ بھی اور اس پہ انجیل پر. اسپرٹس وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے. نہیں، وہی جنات ہی ہیں. بدروحیں بھی کہا جاتا ہے، جن بھی کہا جاتا ہے. دراصل ایک ہی قسم، ایک ہی مخلوق کی نوعیت ہے جس کے مختلف نام ہیں. تو اور جن کا تصور تو یورپ میں بھی، اس سوسائٹی میں بھی پایا جاتا ہے. انہوں نے اسلام سے تو نہیں لیا، سمجھے؟ اور میرا خیال ہے دنیا کی کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں جن کا تصور نہ ہو. جن اور بھوت میں فرق کیا ہے یہ بتائیے پہلے. بھوت تو عمومی طور پر ڈرانے والا سمجھا جاتا ہے. نہیں، جن کو ڈرا دیتے ہیں. تو بھوت عام طور پر روح کو کہتے ہیں، جو انسانی روح ہو اور پھر وہ اسی دنیا میں بھٹکتی پھرے اور کبھی کبھی لوگوں پر ظاہر ہو، ان کو ڈرانے کے لیے اکثر، یا کبھی کوئی دوستی کے طور پر بھی کئی دفعہ قصوں میں آتا ہے کہ بھوت دوست بن گئے. لیکن بھوت سب کے سب مرے ہوئے انسانوں کی روحیں ہیں. اور جن ویسی ہی مخلوق ہے لیکن اپنی ذات میں الگ ہے، کسی مرے ہوئے کی روح نہیں ہے. یہ جن کا ایک تصور ہے. اور قرآن کریم نے جن کے جتنے بھی لغت کے لحاظ سے پہلو ممکن ہیں، ان غالباً ان سب کے متعلق جہاں تک میری نظر پڑتی ہے جن کے لفظ کو استعمال کر لیا ہے. مجھے کوئی معلوم نہیں لغت کا معنی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. یعنی اس پہلو سے لغت دیکھ کر ایک ایک کر کے تو میں نے تلاش نہیں کیا، لیکن بسرسری طور پر میں نظر دوڑا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ لغت کے جتنے معنی ہیں جن کے تعلق میں، وہ تمام کسی نہ کسی موقع پر قرآن کریم نے جن کے حوالے سے بیان فرما دیے ہیں. اب اگر ایک معنی ایسی مخلوق کا ہے جو نظر نہیں آتی اور کچھ انسان کے ساتھ کہیں کہیں جھلکیوں کے ذریعے رابطہ کر لیتی ہے، تو قرآن کریم میں وہ کس جگہ ذکر ہے اس مخصوص مخلوق کا، یہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر کوئی ایسی مخلوق ہے اور جن کے لفظ میں قرآن نے عمومی ذکر میں اس مخلوق کو شامل فرما لیا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہو، بے شک، سمجھے ہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ سب کا ذکر ہے تو اس پہلو سے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس پہلو سے استنباط کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے. مثلا شیطان کو جن کہا گیا ہے، تو شیطان کن صورتوں میں جن ہے یہ قابل بحث بات ہے. جن کے معنی میں جو آنکھ سے پیدا ہونا ہے، اس کا ناری صفات ہونا ہے، ان لحاظ سے شیطان ہے اور اس کا ذکر ہے. تو آیا شیطان کی قسم کی کوئی اور بھی مخلوق جو اپنی ذات میں ایک الگ انفرادیت رکھتی ہو اور دوڑی پھرتی ہو، وہ موجود ہے یا نہیں، یہ بحث میں اب اٹھا رہا ہوں. یعنی عمومی ذکر تو قرآن میں ہے، استنباط کے طور پر آپ نکال سکتے ہیں، لیکن شیطان کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کانا من الجن، ابلیس ہے جو فسق عن امر ربہ، ہاں فسق عن امر ربہ، تو وہ جنوں میں سے تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ جن چونکہ مزاج عاطفی مزاج قرآن کریم میں قرار دیا گیا ہے، آگ سے پیدا کیا گیا، شیطان نے خود اقرار کیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو ان معنوں کے لحاظ سے اس کو جن کہا گیا ہے. اور استنباط کے طور پر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک غیر مرئی مخلوق جو اپنے آپ کو کبھی تمثل کے طور پر ظاہر کر دیتی ہے اور واقعتاً کوئی بے ارادہ شرارت پھیلانے والی روح ہے، تو اس سے ملتی جلتی اور روحیں ہوں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر اس کو تسلیم کر لیا ایک آزاد روح، تو پھر ایک اور آزاد روح بھی ہو سکتی ہے. سمجھ گئے؟
حضور